جس وقت تک عمران خان صاحب بنی گالہ سے زمان پارک موو نہیں ہوئے تھے، بنی گالہ میں آپ کی پولیس تھی؟ کس میں؟ بنی گالہ اسلام آباد میں آپ کی پولیس تھی عمران خان کے گھر کے باہر حفاظت کے لیے؟ بنی گالہ میں ہماری بھی پولیس تھی، کے پی کی پولیس تھی اور آزاد کشمیر کی پولیس جب اسلام آباد پولیس نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پولیس ریموو کرنی ہے، ہم نے ریموو کر دی۔ جب 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا، اس لانگ مارچ میں آپ خود موجود تھے؟ میں بالکل موجود تھا۔ آپ کی پولیس بھی ساتھ تھی؟ تو میں بغیر پولیس کے جاؤں؟ آبویسلی۔ ہاں۔ تو کیا اگر ایک پولیٹیکل پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے، آلدو ان کا رائٹ ہے لانگ مارچ کرنا، اس میں اگر ایک اسٹیٹ فنکشنری اپنی فورس کے ساتھ اس میں شریک ہو اور وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی کراس فائر ہو جائے؟ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ لانگ مارچ آپ کا پولیٹیکل حق ہے، تو پولیٹیکل حق ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کلیش نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں تو نہیں جا سکتے نا، آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں جائیں۔ اب اس کو کیا آپ نے یہ سوال مراد علی شاہ سے کیا جب وہ بلاول بھٹو کے ساتھ سندھ سے لانگ مارچ پہ نکلے تھے؟ ان سے بھی سوال بنتا ہے؟ ٹھیک، بالکل بنتا ہے۔ اب سنیں، کیا آپ نے شہباز شریف کے ساتھ یہ سوال کیا جب وہ شروع میں جو لانگ مارچ جی ٹی روڈ سے نواز شریف کے ساتھ لے کے آ رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ تھے؟ اور میں تو پھر بھی میرا پورٹ فولیو ہے، میرے ساتھ میری سیکیورٹی ہے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے کہ چیف منسٹر کی پروٹیکشن کریں۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا اب اس کو آپ ایسے ڈیزائن کریں کہ چیف منسٹر کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، چیف منسٹر پولیٹیکل اب سنیں، اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرے گا تو چیف منسٹر کے ساتھ پولیس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی، اور اب کیا پھر وہ پولیس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی اور چیف منسٹر کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا وہ پولیس جواب دے ہوگی؟ کیونکہ اس سیکیورٹی کی پرائم، کسی بھی صوبے کی جو چیف منسٹرز کی جو سیکیورٹی، اس کی پرائم رسپانسبلٹی چیف منسٹر کی پروٹیکشن ہے۔ سیم صاحب اگر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یا زمان پارک میں عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے جو پولیس کوشش کر رہی تھی، اگر وہاں پہ کراس فائر ہو جائے، اگر وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی فورسز رجسٹ کریں، اس کو یوز آف فورس کریں، وہاں آپ کی پولیس کے ساتھ کوئی ریزسٹنس ہو جائے، تو پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ چھوٹے صوبے کے اوپر وفاق نے الغار کر دی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ رات کو جب یہ چیزیں تھیں تو انہوں نے چیف آئی جی کے اوپر بڑا پریشر ڈالا۔ آئی جی نے کہا سر یہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں وہ کر رہے ہیں اور ان کو بڑی اس کے اوپر تکلیف ہے، تو ہم آپ کی سیکیورٹی سائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر میری سیکیورٹی کیوں ہٹائی جائے؟ سب چیف منسٹرز کی سیکیورٹی ادھر، ان کی تسلی کے لیے میری جو سیکیورٹی تھی وہ میرے ساتھ نہیں تھی، میرے جو پنجاب کے جو میرے ساتھ ایلیٹ تھی، ان فورس تھی، ان کی گاڑیوں کے ساتھ کوئی مطلب میرے خیال میں 4-5 کلومیٹر دور زمان پارک سے ادھر کھڑی ہوئی تھی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کلیش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جی بی پولیس ایک پروفیشنل پولیس ہے، ان کو کورٹ آرڈرز کا بھی پتہ ہے، ان کو یونیفارمز کا بھی پہچان ہے، ان کو ٹیریٹری کا بھی پتہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ بتا دے صرف کہ جی چونکہ آپ جی بی کی ٹیریٹری سے باہر آئیں تو آپ اپنے چیف منسٹر کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے، اب سنیں نا، یہ بھی حسن اتفاق تو نہیں ہو جاتا یا ہو ہر دفعہ کہ جب بھی عمران خان صاحب کو پکڑا جانے لگے تو یا وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں پہ موجود ہوں یا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہاں پہ موجود ہوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اگر عمران خان کو پکڑنے کی بات ہے تو یہ بھی عجیب و غریب اتفاق ہے کہ دنیا بھر کے ٹاپ کے سیلیبریٹی، ٹھیک ہے نا، اور جو بندہ امن کی بات کرتا رہا ہے، جو یو این کا میرے خیال میں 8-10 جو لائف ٹائم ایمبیسڈرز ہیں ان میں سے ایک ہے، جو آپ کی مسلم امہ میں جو سب سے بڑی اس وقت اگر کسی 1-2 لیڈرز کو جس کی ریکگنیشن ہے اس میں سے ایک ہے، جو دہشت گردی کی ہمیشہ سے مخالفت کر رہا ہے، جو پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، اس میں اس کے اوپر 80 کیسز ہو جاتے ہیں، ٹھیک، کیا یہ حسن اتفاق ہے؟ یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے؟ 80 نہیں، اب تو زیادہ ہو چکے ہیں، اب تو زیادہ 88 کے بغاوت کے، مطلب، اور جو ہمارے ورکرز مارے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر بھی عمران خان کے اوپر جو پرسوں عمران خان پر ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں 19 دفعات لگائی گئی ہیں، یہ بھی شاید اپنی نوعیت کا ایک وہ 25 لگا دیں۔ مطلب جب آپ نے مذاق ہی کرنا ہے آئین اور قانون کا تو پھر آپ کھل کے مذاق کریں۔ آخر سوال آپ سے، اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، جو کہ حالات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں، تو آپ کا بطور چیف منسٹر اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، میں چیف منسٹر پبلک کے ووٹ سے، اور پبلک نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی ہوں، اس کے علاوہ ریجن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ ہم کسی صورت میں آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہیں، اور کسی بھی صورت میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہم ہٹیں گے نہیں
چاہے یہ ہمیں کتنا ڈرائیں، جتنا پریشر ہم پہ ڈالیں گے، ہم عمران خان سے یا پارٹی لیڈر سے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے انصاف کی جنگ لڑ رہی ہے، رول آف لا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ جتنا آئین اور قانون کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، آپ ضلع شاہ کی ایف آئی آر دیکھیں، یہ کسی ملک میں ہوتا نا، یہ اگر یو کے میں ہوتا یا یو ایس اے میں ہوتا تو آپ سوچ نہیں سکتے ان آفیسرز اور ان عہدیدار اور ذمہ داران کے ساتھ کیا حشر ہوتا کہ یہ تو موکری ہے اسٹیٹ اور ملک کی، گورنمنٹ کی، یہ مذاق ہے۔ یہ اگر کوئی ایک غیرت مند آدمی اس معاشرے میں ہے اور اس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے تو یہ اس کے منہ پہ ایک زناٹے دار تماچا ہے جس حساب سے یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ اس پورے سسٹم سے یہ انکاری ہیں۔